السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہن اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج جو عمل ہے وہ آپ کے لیے عملیات کا ایک خاص طریقہ آج پھر سے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ہم اللہ پاک سے مدد اور اللہ پاک کے فرشتوں سے، اللہ پاک کے حکم سے مدد کیسے لے سکتے ہیں۔ آج اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے، اللہ تعالیٰ اس پہ دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کچھ بھی ہو، اپنے پیاروں کو، اپنے آس پاس، اپنے ہمسایوں کو کبھی بھوکا نہ رہنے دیں، اور جب بھی آپ دیکھیں کہ ان کے گھر میں کچھ بنا نہیں ہے تو آپ اپنے گھر سے کھانا انہیں کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں مدد کر دیں، انہیں کھانا کھلا دیں، انہیں پیسے دے دیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آج کل جتنے بھی بہن بھائی ہیں، جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہے تو پیسوں کی، دولت کی، رزق کی، تو آج اسی کے لیے عمل کیا جائے گا۔ پری کی حاضری، دولت، پیسہ اور مال، جب اللہ کے ہم پیارے بندے ہیں تو اللہ کی اور مخلوق بھی اللہ کی بہت ہی پیاری ہے، ٹھیک ہے۔ پری کا مطلب ہمیشہ لوگوں نے غلط سمجھا۔ پری کا مطلب جون سا ہے، اس کی زبان کے معنی فارسی ہیں، اور پری کا مطلب ہے خوبصورتی، بے انتہا کی خوبصورتی۔ جب یا لگ جاتا ہے تو بے حساب خوبصورت عورت کے نام سے پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پری زادے، ٹھیک ہے۔ جب یہ جنات ہوتے جنات ہی ہیں، لیکن جب یہ اللہ پاک کے کرم سے مسلمان ہوتے ہیں تو پھر یہ خوبصورتی بھی ان کے اوپر، نور کی چمک بھی ان کے اوپر ہوتی ہے، اور پری سے پری زادے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جیسے ہماری مخلوق میں اللہ پاک نے جوڑے بنائے، اسی طرح جن، جنات، جننیے، چڑیل، اس طرح یہ کون ہے جو کافر ہوتی ہیں نا، یہ ان کے نام ہوتے ہیں، جیسے چڑیل ہو جانا، جنات ہو، جننیے ہو جانا، پری جو نور کے حالے ہوتے ہیں، جو نور سے بنی ہوتی ہیں۔ اب ان کو حاضر کرنا اور ان سے اپنی اللہ کے حکم سے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ انہیں قید کریں یا نہیں، اللہ کے حکم سے اگر یہ آ جاتے ہیں تو دولت، پیسہ، مال، کیونکہ برکت ہے نا، ان کی اپنی ایک برکت ہے، تو یہ برکت لے کے آتے ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ اتنا رزق آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ کمی بھی نہیں رہتی۔ جب یہ والا پری کا حاضری کا عمل کرنا ہے نا، اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ نقش تیار کر لیں، درمیان میں دولت کتنی لکھنی ہے یہاں پر آپ لکھیں، کتنا آپ کو رزق چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، کتنا، یہ آپ نے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا نقش ہے، ٹھیک ہے، جو فرشتوں کا ہے۔ یہاں رزق یا بسم میکائیل، جبرائیل، دولت لکھ لے دیں، یہاں پر آپ نے جتنا پیسہ چاہیے وہ لکھنا ہے اس حصے میں۔ جمعے کے دن یہ عمل شروع کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کریں یا مغرب کی نماز کے بعد کریں۔ آیت کریمہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ نماز کی پابندی ہے، آیت کریمہ 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار آیت کریمہ پڑھیں، اپنی آنکھیں بند رکھیے گا، اپنی آنکھیں بالکل بھی نہ کھولیے گا۔ آیت کریمہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، دم کرنے کے بعد اپنی آنکھوں پہ جیسے ہم کوئی چیز نہیں ملتے، جیسے ہم چہرے پر کوئی چیز لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، آج کل تو لوگ بہت زیادہ جیسے کوئی فیشل کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، کریم لگانا یا کوئی چہرے کے اوپر کوئی چیز لگانا، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اپنی آنکھوں پر سمجھے آیت کریمہ آپ کے ہاتھوں پر لگ گیا ہے دم کرنے سے، اور انہیں اس سے اپنی آنکھوں پہ ملنا ہے۔ آپ نے یہ عمل 7 مرتبہ کرنا ہے، یقین مانیں 7 مرتبہ کرتے ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے روشنی ظاہر ہوگی۔ جب روشنی ظاہر ہوگی، ایک اللہ کی پیاری پری حاضر ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو قید نہیں کریں، اس کو قید نہیں کریں، آپ صرف اس کو، جیسے میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ حاضر کریں، اس پری کو حاضر کرنا، حاضر کر کے اس سے صرف اگر آپ کو پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ نے کہنا ہے
کہ اگر دولت کی ضرورت ہے تو دولت کے بارے میں بات کریں، پیسے کے بارے میں بات کریں، یہ نقش آپ نے باندھا ہے۔ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، بے شک نقش بندھا ہے، لیکن آپ حاجت پریشانی بھی، اگر فرض کریں کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی سے بہت زیادہ محبت ہے، پیار ہے، تو آپ نے یہ نقش باندھ لینا ہے اور آپ نے نا بات کرنی ہے، آنکھیں بند کریں۔ اب بہت سے لوگوں کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے تو جلدی حاضری ہو جاتی ہے، نہیں تو 5 دن 6 دن 7 دن میں حاضری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قید کرنا اور چیز ہے، حاضر کرنا اور چیز ہے۔ حاضر کریں، ان سے دعا کروائیں، جیسے ہم نیک بندوں سے دعا کرواتے ہیں نا، اللہ کے بزرگان دین سے دعا کرواتے ہیں نا، اسی طرح آپ ان سے بھی دعا کروا سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگر بے حساب دولت چاہیے اور بے حساب کاروبار چاہیے اور آپ کی دکان میں بے حساب رش ہو، آپ کا سامان بہت زیادہ سیل ہونا چاہیے اور بے حساب دولت ہو، اگر فاقہ کشی بھی ہو تب بھی یہ عمل کریں۔ کرنے کے بعد نا ایک کونے میں، ٹھیک ہے، مغرب کے وقت 10 منٹ جائے نماز بچھائیں، ٹھیک ہے۔ بچھانے کے بعد آپ یہ دعا آیت کریمہ کی پڑھ لیں، اور پری خود بخود وہیں پر عبادت بھی کرے گی آپ کے گھر میں، اور حاضری بھی کرے گی اور آپ کے لیے دعا بھی کرے گی، تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعا جو ان سی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل ضرور ایک دفعہ کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔